بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اس کا شوہر ناراض بھی ہو جائے، غلطی شوہر کی ہو یا بیوی کی، بیوی اپنے شوہر سے کہے میرا سب کچھ تم ہی ہو، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تو مجھ سے رضامند نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں الودود لفظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ الودود کا مطلب ہوتا ہے کہ بے پناہ محبت کرنے والی، وہ عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہونے والی نہ ہو، شوہر کا حکم ماننے والی ہو، اگر شوہر ناراض بھی ہو جائے تو اس کو راضی کرنے والی ہو۔ خوش نصیب ہے وہ مرد جس کو ایسی عورت ملے۔ سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہیں۔ پوچھا صحابہ نے حضور کون کون سی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھیں پابندی کے ساتھ اور پردہ شریعت کے مطابق، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کے خاوند اس عورت سے راضی ہوں۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایماندار بیوی مل جائے جو اس کی دین میں مدد کرنے والی ہو، اس کی کیا ہی بات ہے۔ مرد حضرات شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو اچھی بیوی نہیں ملی۔ پہلے ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل تو لاؤ۔ سب سے اچھی بیوی وہی ہے جو مرد کے دین میں اس کی مدد کرے، اس کو دین کی طرف لے جائے، عورت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی کبھی درود میں، کبھی نماز میں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہنے کا کہے۔ وہ عورت جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، نمازیں قائم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے، جب اس کے شوہر پر کوئی مشکل وقت بھی آ جائے تو اس کو تنگ نہیں کرتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق پر راضی ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی جو دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، گناہ کرنے سے باز رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتی ہے، شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت کے لیے اعلان ہوگا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی جنتی عورت کی نشانی ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی بھی غیر مرد کو نہ دیکھے، اپنے آپ کو فضول کاموں میں برباد نہ کرے، اپنی زندگی فضول کاموں میں نہ لگا دے۔ اگر کسی وجہ سے اس کی ناراضگی اپنے شوہر سے ہو بھی جائے تو فوراً اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ ایسی نیک عورتیں جہاد کرنے والے مردوں سے کم نہیں ہیں۔ ایسی عورت کا درجہ میدان جنگ میں لڑنے والے مردوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ عورتوں کی ایک جماعت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عورتیں تو جہاد کی نعمتوں سے محروم رہ گئی ہیں، مرد حضرات تو ہمارے سے نیکیاں زیادہ لے گئے، کیا عورتوں کے لیے کوئی ایسا عمل ہے جو عورتوں کو بھی جہاد کی فضیلت جتنا ثواب دے سکے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے کام کاج کرنا یہ تمہارے لیے جہاد کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا صدقہ ہے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا کر دیتا ہے۔ صبح سویرے اٹھے، نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے لیے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی کا بندوبست کرے، اس کے کپڑے استری کرے، اپنے بچوں کی خدمت کرے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے، شوہر اور بچوں کے لیے کھانا تیار کرے، گھر کی صفائی کرے۔ ایسی عورت سب عورتوں سے بہتر ہے۔ یہی عورت ہے جو جنت میں جائے گی۔ بیٹے کی جنت اپنی ماں کے قدموں تلے ہے۔
اور عورت کی جنت اس کے شوہر کی فرما برداری میں ہے۔ جس طرح جتنے بھی بیٹے ہیں وہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، لیکن اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اطاعت کریں گے، ان کو راضی کریں گے تو جنت ملے گی۔ اسی طرح میری بہنوں، بیٹیوں، جب تک کسی بھی عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوگا تو اس کو جنت نہیں ملے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مردوں کو نیک بیویاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔